السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ سب سے پہلے ابتدا اور حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی حمد و ستائش کا حق انسان ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے پروگرام خلاصہ قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے 10ویں پارے کا خلاصہ۔ عزیزان محترم، مفسرین قرآن نے 10ویں پارے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ جس کا پہلا حصہ ہے سورہ انفال کا بقیہ حصہ، دوسرا حصہ ہے سورہ توبہ کا ابتدائیہ حصہ۔ ہم پہلے آتے ہیں سورہ انفال کی طرف کہ سورہ انفال میں کون سے موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے۔ سورہ انفال کو مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں کہ سورہ انفال میں 6 موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے کہ جس میں سے پہلا ہے خمس کا حکم، جیسے کہ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں، بالکل اسی طرح خمس کا بھی حکم دیا گیا ہے، خمس کے مصارف بتائے گئے ہیں۔ ان کے مصارف میں جو ہے وہ ہے محمد اور آل محمد کا حق ہے، جن کو سادات کہا جاتا ہے، یعنی کہ آل محمد سادات میں سے جو بھی غریب مسکین سید سادات ہیں یہ ان کا حق ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی سورہ کے دوسرے موضوع پر کہ جو ہے غزوہ بدر کے حالات، یعنی کہ غزوہ بدر کے حالات کا بیان کیا گیا ہے کہ جب غزوہ بدر تھا تو تب اس کے کون سے حالات تھے، جن میں سے پہلا حال بتایا گیا ہے کفار مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے۔ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس جنگ کا قائم ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکا تھا۔ اس کا جو دوسرا حال بتایا گیا ہے وہ ہے شیطان مشرکین کے اعمال کو ان کے سامنے مزین خوبصورت کر کے پیش کرتا تھا، اور یہ کہ اس جنگ میں مومنین کی مدد کے لیے، مومنین کی فتح کے لیے، نصرت کے لیے اللہ پاک نے فرشتوں کا آسمان سے نزول فرمایا۔ تیسرا جو اس کی حالات میں سے تیسرا جو حال بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ کفار غزوہ بدر میں رسوا اور ذلیل ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے موضوع پر کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت کے اسباب۔ میں پیچھے عرض کر چکی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ میں مدد کی، جنگ کس کے ذریعے کی؟ فرشتوں کے ذریعے، فرشتے نازل کیے۔ اب نصرت کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کے اسباب کیا تھے، ان پر نظر کرتے چلتے ہیں کہ جن میں سے پہلا ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدمی، یعنی کہ جو مسلمان تھے وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کی نصرت فرمائی۔ اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ کثرت سے کیا کرتے تھے۔ تیسرا ہے کہ اختلاف اور لڑائی سے وہ بچ کر رہا کرتے تھے۔ جو آخری اور چوتھا سبب بیان کیا گیا ہے وہ ہے مقابلے میں وہ ناموافق حالات، یعنی کہ جو ان کو پسند نہ آتے تھے ان پر وہ صبر کیا کرتے تھے۔ تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے، یہ بالکل اسی بات کا مصداق ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی کہ انہوں نے اپنے ناموافق حالات میں صبر کیا تو بے شک اللہ پاک بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چوتھے موضوع پر کہ جو ہے دشمن سے مقابلے کے لیے ہدایات۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 45 to 47 میں اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے میں جو ہدایات بیان کی ہیں ان کی تعداد 7 بتائی گئی ہے۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں موضوع کی جانب کہ جو ہے ہجرت اور نصرت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ مہاجرین و انصار، یعنی کہ ہجرت کرنے والے اور نصرت کرنے والے مومنین ہیں، وہ سچے مومن ہیں۔ اور دوسرا جو ہے گناہوں کی مغفرت کا بتایا گیا ہے، رزق کریم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 62 میں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت کا ذریعہ بتایا ہے، فرامین اور احادیث و روایات میں ملتا ہے کہ وہ جو نصرت کا ذریعہ تھا اس کا مصداق حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ جو آیت نمبر 64 میں بتایا گیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے، یعنی کہ جنہوں نے رسول خدا کی پیروی کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو مفسرین اور روایات بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ احادیث میں وہ اتباع کرنے والے شخص بھی حضرت امام علی علیہ السلام کو ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 75 کی طرف آتے ہیں تو اس میں بعض رشتہ داروں کو بعض پر فوقیت برتری کا بتایا گیا ہے، اور یہ اسی کی جانب اشارہ ہے کہ جب مہاجرین و انصار کے درمیان عہد مؤخد قائم ہوا، یعنی کہ عہد اخوت قائم ہوا، جب وہ مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے،
اس لمحے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اب دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کے چھٹے اور آخری موضوع کی طرف کہ جو ہے یہ دنیا مکمل جبر اور ظلم پر قائم نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نعمات عطا کرتا ہے وہ ان کو اپنے گناہوں کے ذریعے ہی کھوتا ہے، یعنی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو انسان سے نیک کاموں کی قوت جو بھی ایک نعمت ہے، نیک کاموں کی طاقت توفیق یہ بھی ایک نعمت ہے، تو انسان سے تمام نعمات ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہی سلب کر لی جاتی ہیں۔ کیونکہ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ پاک تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 53 میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب کہ جو ہے سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ۔ مفسرین قرآن بیان فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کے ابتدائی حصے میں دو باتوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا گیا ہے، اعلان بیعت کیا گیا ہے۔ مشرکین کے ساتھ جو عہد کیے گئے تھے، جو وعدے کیے گئے تھے، ان کے خلاف اعلان بیعت کیا گیا ہے۔ مشرکین پر خانہ کعبہ کا حج، خانہ کعبہ کا طواف کرنا حرام کر دیا گیا ہے اور ان سے قتال یعنی کہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ کے ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس کے بدلے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی رسول خدا نے امام علی علیہ السلام کو ان آیات کی، ان سورہ کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اس کے علاوہ جو اس میں موضوع بیان کیا گیا ہے کہ جنگ کا قتال یعنی کہ جنگ کا قتال کا حکم دیا گیا ہے، سوائے ان 4 مہینوں کے کہ جن میں جنگ حرام کی گئی ہے، وہ ہے رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اب ہم آتے ہیں اس کے دوسرے موضوع کی جانب کہ جو ہے مسلمان اور منافقوں کے درمیان امتیاز اسی آیت میں یعنی کہ اسی سورہ میں، سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے، اسی حصے میں۔ اب ان میں امتیاز کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کن حالات میں ہوئی؟ غزوہ تبوک جن حالات میں ہوئی وہ نہایت ہی فقر و فاقہ کے حالات تھے، تنگ دستی کے حالات تھے، نہایتی گرمی کے حالات تھے، اس کے علاوہ پھل فروٹ سب کچھ پک چکے تھے۔ ان حالات میں جو منافقین تھے انہوں نے بہانے تراشنا شروع کر دیے، اور جو کچھ مومنین تھے، کچھ مومنین نے ساتھ دیا اور کچھ جنگ سے پہلو تہی کرنے لگے۔ جن منافقین نے اس جنگ کے لیے بہانے تراشنے شروع کیے، ان منافقین کے لیے اللہ پاک نے اس پارے کی، اس سورہ کے آخر تک اللہ پاک نے ان کی مذمت کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منافقت ظاہر کی اور جنگ سے پہلو تہی کے لیے بہانے تراشنا شروع کر دیے۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے محمد، اے نبی، اگر ان منافقین میں سے کہ جنہوں نے جنگ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے بہانے تراشنے شروع کر دیے، اگر ان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو تم ان کی جنازے کی تشییع مت کرنا، اور اگر ان کے لیے تم 70 بار بھی استغفار کرو گے تو پھر بھی ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اسی سورہ کے آخر میں، اسی حصے کے آخر میں اللہ پاک نے ان مومنین کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ جو کسی عذر کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے۔ اس کے علاوہ چند اہم نکات ہیں جو کہ اس سورہ کے بیان کرنا ضروری سمجھے جاتے ہیں، جن میں یعنی کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، چند فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ جس طرح سے ہدایت کی طرف بلانے والے امام ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ائمہ کفر بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ جو انسان کو ہدایت کی طرف نہیں بلکہ گمراہی کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی سورہ میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور خلافت میں مسلمانوں کے جس گروہ ناقصین نے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے۔ مشرکوں کو مسجد آباد کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان کو مشرکوں کو مسجد آباد کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی کی آیت نمبر 17 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 ہے۔ مسجد کو آباد کرنے کی اہمیت بتائی گئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں۔ مومنین کے جن کا مصداق احادیث نے یعنی کہ اسی سورہ میں مومنین کا بتایا گیا ہے، مومنین کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، لیکن اسی آیت کی تفسیر میں یعنی کہ فرمایا گیا ہے کہ ان مومنین کا مصداق کون ہے؟ ان مومنین کا مصداق حضرت امام علی علیہ السلام اور عباس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان کے مصداق ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26۔ اور حاجیوں کے ساقی ہونے مسجد کو آباد کرنے سے زیادہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ ہے جہاد
الجہاد فی سبیل اللہ یعنی کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اور یہ فضیلت بھی حضرت امام علی علیہ السلام کے لیے ہی بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی حضرت امام علی علیہ السلام کی فضیلت کا بیان ہے۔ اسلام کے پوری دنیا میں غلبہ پایا جانے کا حکم ہے کہ جو سورہ توبہ کے آیت نمبر 33 میں ہے کہ جیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ پاک نے ادھر بالکل واضح ارشاد فرمایا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ یہ جو دین اسلام ہے یہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ عزیزان محترم، اگر آج ہم دور حاضر کے حالات پر نظر کریں تو جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں وہاں مومنین، مشرکین، مجوسی، عیسائی یعنی کہ ہر ایک مذہب کے پیروکار پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو کہ لا یخلف اللہ المیعاد کا مصداق ہے، وہ قرآن کے جو لا ریب فیہ کا مصداق ہے، اس پاک میں، اس سچے کتاب میں سچے خدا نے فرمایا ہے کہ ایک ایسا بھی دن آئے گا، یہ دین محمد تمام ادیان پر غالب آ جائے گا۔ تو یقیناً وہ وعدہ دور نہیں ہے، وہ لمحہ دور نہیں ہے جب یعنی کہ آخری ہادی مہدی کے ذریعے اللہ پاک اس دین محمد کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33۔ مصارف زکوٰۃ کا بیان بھی اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسی سورہ کے اسی پارے کے ان امور کی جانب کہ جو انسان کو زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بیان فرمائے گئے ہیں۔ آپس میں جھگڑا نہ کرو، اس سے سستی پیدا ہوگی اور تمہارا ایک دوسرے پر رعب ختم ہوگا۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 46۔ اگر کسی کے ساتھ عہد و پیمان کیا گیا ہو اور اس میں خیانت کا خوف پوشیدہ ہو تو اس عہد و پیمان کو توڑ دو تاکہ شرائط دونوں طرف یکساں ہو جائیں۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 58۔ جہاں تک ممکن ہو جنگی اسلحہ تیار رکھو تاکہ تم دشمن کو ڈرا سکو، دشمن کے دل میں اپنا خوف اور رعب جما سکو۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 60۔ خدا کی راہ میں جتنا خرچ کرو گے اتنا ہی اللہ پاک اجر تمہیں واپس پلٹا کے دے گا۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 40۔ آخرت کے بجائے دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیاوی زندگی کا مال و متاع آخرت کے مقابلے میں بالکل کم ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38۔ خوشحال ہو جاؤ تاکہ اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں تم جہاد کر سکو، خدا کی راہ میں تم خرچ کر سکو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41۔ جھوٹی قسم سے خود کو محفوظ رکھو کیونکہ یہ تمہاری ہلاکت کا سبب ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 42۔ دوزخی انسان پر اللہ پاک کی لعنت ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 48۔ منافق انسان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یعنی کہ منافق انسان چاہے کتنے بھی نیک اعمال کیوں نہ کرے، کیونکہ اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ چاہے جتنے بھی اعمال کرے، نیک اعمال کرے، اس کے نیک اعمال اس کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے نہ آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49۔ مومن مرد اور مومن خواتین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ایک دوسرے کو نیکی کی تاکید کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71۔ بعض نے عہد کیا کہ اللہ پاک اگر ہمیں مال و متاع عطا کرے گا، اللہ پاک اگر ہمیں مالدار کرے گا تو ہم اپنے مال کو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جب ان کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے مال و متاع عطا کیا تو وہ اپنے عہد کو بھول بیٹھے۔ یہ نفاق کی ایک مثال ہے، یعنی کہ منافقت کی ایک مثال ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 57 تا 56۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 76۔ کافروں کی مال اور اولاد کی کثرت پر حیرانی نہ خواہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 85۔ آخر میں حق تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ان نیک اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ان نیک اصولوں کو اللہ کے بندوں تک پھیلانے کے، قرآن کے اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں حق تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آخری ہادی مہدی کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعجل ولیک الفرج والسلام۔ التماس دعا۔